قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری کی کتاب تحقیقات دستگیریہ کی، جس میں انہوں نے اپنے ذوم میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کا رد لکھا ہے. ہم ان دلائل پہ بات کر رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ دلائل جو ان کے خود تراشیدہ ہیں، ان کے بیان کردہ جو دلائل ہیں، وہ کس معیار پر پورا اترتے ہیں. ہادی صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک الہام ہوا، هو الذی ارسل رسولہ، یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور براہین احمدیہ میں حضور نے اس کو درج بھی فرمایا ہے. اس کے تحت حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریح میں آپ علیہ السلام کے مسیح ناصری علیہ السلام سے مشابہت کے ذکر میں مولوی صاحب نے بعض اعتراضات لکھے ہیں. مثلا وہ کچھ آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت مسیح تو مادرزاد اندھے کوڑی کو تندرست کر دیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا کیا. پھر کہتے ہیں کہ براہین والے سے اب تک کوئی خارق نہیں ہوا. اور پھر کہتے ہیں کہ نہ نصرانی و ہنود سے کسی نے اس پر ایمان قبول کیا، بلکہ وہ نصرانی جس کے مطبع میں اس نے اپنی کتاب کے پہلے 3 حصے چھپوائے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا. پھر اسی طرح کے اعتراضات ہیں. پھر ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں جس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لمبی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انگریز حکمران ہیں ان کے دل میں اسلام کی قبولیت کرے اور راہ راست پر آئیں. تو کہتے ہیں کہ اتنی لمبی دعا کی وہ بھی قبول نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود. اپنی اس تحریر میں مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب نے 3 چیزوں کو اجاگر کیا ہے. ایک یہ کہ وہ معجزے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے وہ آپ میں ظاہر نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ آپ ان کے مثیل ہیں یا مشابہت رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ نہیں اکٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ پر، کوئی خارق عادت نہیں ہوا. لوگ اکٹھے ہونے کے حساب سے یہ ہے کہ کوئی عیسائی اور یہودی نہیں آپ کے ہاتھ پر جمع ہوا، ایمان نہیں لایا، اور کوئی نشان ایسے ظاہر نہیں ہو جو خارق عادت ہو. تو جیسا میں نے عرض کی کہ یہ کوئی دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ بٹن دبا دیں تو یعنی دعویٰ کیا اور ادھر یہ سارے کام ہو گئے. اگر اس بنیاد پر جو 3 باتیں انہوں نے کی ہیں، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے قرار پاتے ہیں اس کی دانست میں، اس کے خیال میں. کیا یہی معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا سکتے ہیں؟ اور آپ کی صداقت ثابت کر کے بتائیں. خود جھوٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ معیار نہیں پورے ہوتے. آپ نے دعویٰ فرمایا، اس کے کئی سال تک کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں جی، اور کوئی اعجازی نشان ظاہر ہوئے لیکن وقفے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد. اور یہ کتاب 1883 میں دستگیر صاحب نے لکھی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ 1882 سے لے کر 1884 تک 4 حصے لکھے ہیں. اسی حصے پر اس کا اعتراض ہے. تو یہ تو نہیں کہ ادھر کتاب لکھی اور ادھر یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی کے مقام پر مامور ابھی نہیں فرمایا، آپ نے دعویٰ نہیں کیا اور بیعت بھی نہیں لی. تو ایمان کس نے لانا تھا؟ آپ نے اس طرح لوگوں کو دعوت ہی نہیں دی. وہ 1899 میں جا کے دی ہے، 89 میں. تو اس لیے یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ ویسے ہی غلط اعتراض ہے. 1883 میں یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں تھا. تو باقی یہ ہے کہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. جو دعا ہے جس کا ذکر کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے، اسی زمانے میں ایک اشتہار دیا. یعنی 1883 سے پہلے یہ اشتہار، یا 1883 میں ہی یہ اشتہار شائع ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے درج کیا. اس میں جو دعا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ سامعین بھی یہ دیکھ لیں کہ دعا کیا تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جو اسلام کا درد تھا
اور احیاء اسلام کی جو ایک تپش تھی، ایک آگ لگی ہوئی تھی، اس کے وجہ سے آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ آپ لکھتے ہیں بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے: اے خداوند کریم، تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش، بالخصوص قوم انگریز جن کی شائستہ اور مہذب اور بارہم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملت سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کی دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ بار خدایا ان کو ہدایت کر اور اپنی روح سے ان کی تائید کر اور ان کو اپنے دین میں وافر حصہ دے اور ان کو اپنی طاقت اور قوت سے اپنی طرف کھینچ تاکہ تیری کتاب اور تیرے رسول پر ایمان لائیں اور فوج در فوج خدائے عز و جل کے دین میں داخل ہوں۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ آپ نے اشتہار شائع کیا اور جس جگہ سے آپ نے یہ پرنٹ کروایا اس کا مالک عیسائی تھا، تو اس پر بھی مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب نے تان کیا ہے کہ جس نے اشتہار چھاپا وہ بھی مسلمان نہیں ہوا آپ کے ہاتھ پر، تو یہ دعا گویا رائے گا گئی۔ تو 4 باتیں ہیں جس کے انہوں نے تکذیب کے لیے ان کو استعمال کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ کے بارے میں جو لکھا وہ یہ تھا کہ روحانی، یعنی وہ آیت جو ہے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اس کے بارے میں خاص طور پر لکھا کہ یہ روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے، یعنی یہ دلائل کا اور براہین کا غلبہ ہے جو دیگر ادیان پر اسلام کو عطا ہوگا۔ فرمایا اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر ہے، یہ آپ کے ذریعہ یہ ہونا ہے۔ تکمیل اشاعت دین اور دیگر ادیان پر دلیل کے ذریعہ غلبہ حضرت مسیح السلام کے ذریعہ ہونا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے اور مفسرین، ائمہ، صحابہ اس کو بیان کر چکے ہیں۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا گو اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو، تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے جو آپ کے ذریعہ غلبے کا قائم ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کے بعد ابھی تک جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا خلافت حقہ اسلامیہ کے ذریعہ۔ اور یہ خلافت بھی وہ ہے جو علی منہاج نبوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے۔ تو یہ غلبہ جو ہونا ہے حضرت مسیح السلام کے ذریعہ ہونا ہے۔ باقی رہا یہ کہ ادھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ بھی نہیں فرمایا اور غلام دستگیر قصوری صاحب آپ پر الزام لگانا شروع ہو گئے۔ لیکن اگر ذرا صبر کرتے، تریاق القلوب کتاب تک صبر کرتے، نشان آسمانی تک صبر کرتے اور حقیقت الوحی کتاب تک صبر کرتے، تو سینکڑوں نشانات جن میں انفس اور آفاق میں نشان اللہ نے ظاہر کیے ہیں، ایسے نشان کہ دیگر انبیاء کی زندگیوں میں نہیں ملتے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے خارق عادت نشان ہے آسمانوں پر بھی۔ اسمعوا صوت السماء جال مسیح جال مسیح نیز بشن و عظمی آمد امام کامگار۔ آسمان پہ بھی نشان ظاہر ہوئے اور زمین پر بھی نشان ظاہر ہوئے۔ اس طرح پیشگوئیاں پوری ہوئیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھا۔ بیماروں کو صحت یاب کرنا، اندھوں کو بینائی دینا، مردوں کو زندہ کرنا، سب نشان حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ظاہر ہوئے، اسی طرح جس طرح حضرت مسیح کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔ یہ کوئی قبروں سے نہیں اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ کے ذریعے، جو موت کے منہ میں تھے یا بظاہر جن کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، ایسے نشان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر پڑے۔ حقیقت الوحی سینکڑوں نشان ہیں جو ظاہر ہوئے، اور ایک نشان میں بھی 20 سینکڑوں نشان، بعض اوقات ایک نشان میں۔ اپنے موعود بیٹے کے لیے جو نشان ہے 60-70 نشان اس ایک بیٹے کی پیشگوئی میں موجود ہیں جو حرف بحرف پورے ہوئی۔ تو یہ جو بے صبری کے ساتھ تکذیب کر دینا، یہ مکذبوں کا شیوہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جس نے پرنٹ کیا وہ عیسائی بھی دعا سے مسلمان نہیں ہوا۔ بندہ اس سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ آپ کو کس کے پاس لے گئے تھے اس کا مطلب سمجھانے کے لیے؟
ورقہ بن نوفل جو ان اسرار اور رموز کو جانتا تھا، اس نے آپ کو واضح بھی کر کے بتایا، مسلمان ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے یہ مولوی صاحب اس وقت نہیں تھے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکذیب کرتے۔ وہ جو وہاں تھے وہ ان سے چھوٹے تھے جنہوں نے تکذیب کی۔ اس طرح بے صبری سے ابھی 1883 میں کوئی دعویٰ موجود نہیں، کوئی بیعت کا اعلان نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہاتھ پر حواریوں کی طرح جمع نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے مومن بنائے؟ 12 حواریوں کا ذکر آتا ہے، ان میں سے بھی ایک وہ ہے جس نے بیچ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں لاکھوں، 4 لاکھ تو ایک دفعہ آپ نے گنے ہیں، اس کے بعد بھی داخل ہوئے اسلام پر آپ کی جماعت میں۔ عیسائیوں کی بات کرتے ہیں، عیسائی قومیں احمدیت میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن رہی ہیں۔ اس ایک سال میں، یہ جو سال گزرا ہے، 1.25 لاکھ کے قریب، 1,12,000 کے قریب لوگ جو عیسائی قوموں سے اور دیگر قوموں، دیگر مذاہب سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ انگریزوں پہ کیوں نہیں دعا قبول ہوئی؟ ہمارے انگریز انگلینڈ میں بھی، یہاں بھی، دیگر ممالک میں بھی، یورپین قوموں میں بھی ہمارے مبلغ ہیں، اپنی زندگیاں وقف کر کے۔ یہاں کینیڈا میں بھی کینیڈین لوکل آدمی انگریز ہمارا مبلغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح برکت دی ہے، ہر قوم اس چشمے سے پانی پی رہی ہے، مگر یہ ہیں جو تکذیب کے لیے۔ اب دعا کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے ہیں، فرشتہ راستے میں ملا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس قوم کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کو ہدایت دے، یہ میری قوم ہے اور جانتے نہیں۔ اس ہدایت میں کتنے سال لگے ہیں قصوری صاحب؟ یہ نبوت کے ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے، طائف والا، 4 سال نبوی میں یا 5ویں سال نبوی میں۔ سن 10 نبوی میں آ کر یا 9 ہجری میں آ کر تقریباً 18، 19، 20 سال بعد طائف کے لوگ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس درمیان کے عرصے میں آپ تکذیب کر چکے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو دعاؤں کی قبولیت تو اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے، کب وہ قبول کرتا ہے۔ تو الزام دینا، تکذیب کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو مکذبین ہیں، جو مکفرین ہیں، جو منکرین ہیں۔ تو اس میں کوئی حکمت، کوئی دلیل قصوری صاحب کی نہیں، محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ باقی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے دل کی تڑپ کیا ہے، اور یہ آپ نے کئی دفعہ اپنی تحریر میں، تقریر میں اور شعروں میں بھی ڈھالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار۔ فرماتے ہیں، ایند و فکر دین احمد مغز جان ما گداخت، یہ 2 باتیں دین احمد کی 2 فکریں مجھے لگی ہیں جو میرے دماغ کے مغز کو کھائی جاتی ہیں۔ کثرت اعدائے ملت، قلت انصار دین، دشمن کثرت سے ہیں اور دین کی مدد کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اور یہ قصوری صاحب بھی دشمنوں میں شامل ہو چکے تھے۔ ہر طرف کفرست جوشاں مثل افواج یزید، ہر طرف کفرست جوشاں مثل افواج یزید، دین حق بھی مارو بے کس ہم چو زین العابدین۔ ہر طرف جو کفر ہے وہ یزیدی فوجوں کی طرح جوش مار رہا ہے، اور جو دین ہے وہ زین العابدین کی طرح بے کس اور بیمار ہے۔ اے خدا نور خدا از مشرق رحمت برار، گمراہاں را چشم کن روشن ز آیات مبین۔ اے خدا رحمت کے مطلع سے ہدایت کا نور طلوع فرما اور چمکتے ہوئے نشانوں سے گمراہوں کی آنکھیں کھول دے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی پکار تھی۔ باقی رہا حضرت مسیح السلام کے زمانے میں آپ کی فتح، آپ کے غلبہ کا قصہ۔ حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہی آرچ بشپ آف گلاسٹر نے انگلینڈ سے یہ آواز بلند کی تھی
کہ اسلام میں ایک نئی حرکت کے آثار نمایاں ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے جو صاحب تجربہ ہیں بتایا کہ ہندوستان کی برطانوی مملکت میں ایک نئی طرز کا اسلام ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس نئے اسلام کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی پہلی سی عظمت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نئے تغیرات بآسانی شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ نیا اسلام اپنی نوعیت میں مدافعانہ ہی نہیں بلکہ جارحانہ حیثیت کا عامل ہے۔ افسوس ہے تو اس بات کا کہ ہم میں سے بعض ذہن اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی براہین احمدیہ کتاب تھی جس کا رد یہ شخص لکھ رہا ہے، اور بالکل ہوائی دلائل کے ساتھ، بودے دلائل کے ساتھ، بے معنی بے بنیاد دلیلوں کے ساتھ وہ اس کا رد کرنا چاہتا ہے۔ ادھر حضرت مسیح کی یہ کتاب اور آپ کے وہ مناظرات اور وہ جو دلائل تھے، براہین تھے، اس سے شکست کھا کے انگلینڈ میں آرچ بشپ آف گلاسٹر وہ چیخ اٹھا ہے اپنی میٹنگ میں۔ تو یہ رپورٹ ان کی شائع شدہ ہے۔ پھر یہ میرے پاس اس کا تراشا موجود ہے، موجز نما کلاں قرآن مجید با ترجمہ، نور محمد چشتی نقش بندی نے یہ شائع کیا، اور یہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی میں یہ شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ اسی زمانے میں یعنی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پادری لفرائے پادریوں کے ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کے تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپے کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کرو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو پیچھے چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ مولوی قصوری صاحب، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا جہاد شروع ہوا تو پادریوں کو ولایت تک شکست دے دی، اور یہ تمہارا اپنا اقرار ہے، یہ کسی احمدی کا شائع شدہ قرآن کریم نہیں۔ اس کے دباچے میں اس نے اس بات کو پسند کیا کہ اسلام کا غلبہ کس طرح ہوتا ہے اس کا میں ذکر کروں، اور کس کے ذریعہ ہوتا ہے اس کا میں ذکر کروں۔ یہ وہ پاک وجود ہے، پاک مسیح ہے، پاک مہدی ہے جو اس آیت لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا مصداق ہے، اور یہ غلبہ آپ کے ذریعہ مقدر تھا جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا ولا یدری اولھا خیر ام آخرھا۔ تو یہ تکمیل اشاعت دین جماعت احمدیہ کا کام ہے، مکذبوں، مکفروں، منکروں کا یہ کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے تکذیب کرنا، اعتراض کرنا، وہ کرتے چلے جائیں۔ یہ قافلہ رواں دواں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا پر حاوی ہو چکا ہے اس بادل کی طرح جو رحمت کا بادل ہوتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور آج یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک